نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور معزز دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم، بڑا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسے نعمت سے سرفراز فرمایا۔ مزید اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ ایسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے میرے دینی بھائیوں اور حضرات مصلیان کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جو اسلام لا چکے ہیں، ایمان کے دامن میں آ چکے ہیں، ان سے مخاطب ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جتنی باتیں ہوں گی وہ مسلمانوں کے متعلق ہوں گے، ایمان والے، اس لیے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مستحق سمجھتا ہو، لیکن جو کما حق ہو، جیسے اسے اسلام کے اندر داخل ہونا تھا، اسلام مان کر کے اور اسلام کے تابع ہو کر کے اس کی زندگی گزارنی تھی، ویسے وہ زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اس آیت کے روح سے وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوگا۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو مکمل طور پر اسلام کے دامن میں آ جائے، اسلام کے تابع ہو جائے۔ مسلمان کا نام ہی جب لیا جائے کہ مسلمان ہے تو مسلمان، لفظ مسلمان کا معنی یہ ہے فرما بردار، تابع ہونا۔ اور کس ذات کے سامنے تابع ہونا؟ جس ذات نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمام ذروں کو پیدا کیا، چرند پرند، سمندر، دریا، نہر، تمام مخلوقات کو، جسے ہم اور آپ رب کائنات کہتے ہیں۔ اس رب کائنات کے سامنے سر خم تسلیم کرنا، تابع ہو جانا، جھک جانا، مان لینا، قبول کر لینا، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نظریہ، ہمارے طریقے، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرات، ہمارے عمل کے جو طریقے، تمام کے تمام طریقے اور اسباب اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اسلام کے ماتحت ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کچھ کام کریں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اسلام کے تابع ہو کر کریں، ہر حال میں اور ہر جگہ، ہر وقت اور ہر معاملات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ حصوں کو ہم اسلام کے تابع مانتے ہیں اور کچھ حصوں میں اسلام کے تابع نہیں مانتے ہیں۔ تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اور اسلام
کو جو قبول کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا کیا رویہ، کیا طریقہ اور کیا معاملات ہونا چاہیے؟ ہمارا ذہن صرف اس تک پہنچتا ہے کہ نماز پڑھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ ادا کر لیے تو ہم مسلمان ہیں۔ یہ چند عبادات جو موٹے موٹے عبادات ہیں، جو ظاہر ہے، تو سوچتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر لیتے ہیں، بس یہی چند عبادات ہم کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ ایک کتاب آتی ہے، جب ہمارے درسوں میں کتاب چلتی ہے، ایک ہدایہ کتاب آتی ہے، موٹی سی کتاب ہے۔ وہ ہدایہ جو ہے کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے 4 پارٹ ہیں۔ 4 پارٹ میں صرف ایک ہی پارٹ میں نماز کا تذکرہ کیا، باقی جتنے پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے معاملات اور معاشرات اور اخلاقیات کا تذکرہ کیا گیا۔ حالانکہ نماز بھی ایک عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہوگی۔ لیکن کیا صرف یہ چند عبادات کا مجموعے کا نام اسلام ہے، یا اور بھی کچھ ہم سے مطالبہ کرتا ہے؟ ہم تجارت کے میدان میں ہیں تو کیا ہم اسلام کے تابع ہو کر اسلام کے چاہت اور منشے کے مطابق ہماری تجارت ہے؟ ہم کسی سے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہم اسلام کے تابع ہیں؟ اسلام کے جو منشا ہے، جو خواہش ہے، اس کے مطابق ہم معاملات کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاقیات مل جل کر رہنے کا جو معاشرہ بولتے ہیں، کیا ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بھی صحیح ہیں؟ سچے پکے مسلمان ہونے کے لیے، کہلانے کے لیے 4 بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک 4 چیزوں پر عمل نہیں، تب تک آپ سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمان کو بدنام کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو ہمیشہ بلند ہے اور بلند ہی رہے گا۔ اسلام کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتا، اسلام کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان تو بدنام ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام ہر میدان میں اور ہر محاذ میں جیتا رہا ہے، اور الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سر بلند رہا ہے۔ تو ہم اسلام کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، تو ہمارے اندر وہ اعمال بھی ہونا چاہیے جو غیر دیکھے تو سمجھے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، جو اسلامی مذہب کے تعلق سے رکھنے والے، ان کا معاشرہ ہے، ان کا سماج ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری عبادات صحیح ہونی چاہیے۔ سچے پکے مسلمان ہونے کے لیے ہماری عبادت کما حق ہو جیسی عبادت کرنی ہے، ہمارے عبادت کے اندر خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اوروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت چاہے آپ ظاہری اعتبار سے کر رہے ہیں یا باطنی اعتبار سے کر رہے ہیں، دل میں عبادت کر رہے ہیں یا ظاہری اعتبار سے رکوع یا سجدہ قیام کر رہے ہیں، ہر حال میں عبادت ہونی چاہیے تو اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہماری عبادت صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے معاملات صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اسلام کے تابع ہیں، آپ مسلمان کہلانے کے مستحق سمجھ رہے ہیں، تو سارے معاملات آپ کے صحیح ہونے چاہیے۔ معاملات کے اندر آپ کی سچائی ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، حقانیت ہونی چاہیے۔ اسلام یہ کبھی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جھوٹ، دھوکہ، فریب سے آپ مال کو حاصل کریں، نہیں، اسلام ہر جگہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ سچائی کو سامنے رکھیں۔ جب اسلام جب یہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور جب آپ سچائی کو مطمع نظر رکھیں گے اور جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے آپ کام نہیں لیں گے، تو ہر وقت کا اسلام آپ کے نظر میں رہے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سچائی، حقانیت، سچ گوئی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں،
تین خصلتیں بیان کی اس حدیث پاک کے ذریعے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت تین ہیں، تین خصلتیں ہیں، تین عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں، مسلمانوں کا یہ زیب نہیں، مسلمانوں کی یہ شان نہیں کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں اور ظاہری اعتبار سے، لب و لباس کے اعتبار سے، دل ڈول اور جسم جوارح سے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن دل کے اندر جو ہے ایمان کی صفت، ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو منافق ہے۔ اور منافق کس کو بولتے ہیں؟ دل میں ایمان نہیں، زبان سے صرف کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اسے منافق بولتے ہیں۔ تو ایمان والے کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ دل سے اور زبان سے دونوں کا تعلق، دونوں کا کنیکشن ایک ہونا چاہیے۔ اگر بات سچ ہے تو دل سے بھی سچ ہونی چاہیے اور ظاہری اعتبار سے زبان سے بھی سچائی اور صداقت ظاہر ہو۔ ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس واقعے سے بڑا سبق ملتا ہے۔ کاندھلا ایک علاقہ ہے یوپی کے، کسی گاؤں کا نام ہے کاندھلا۔ اس گاؤں میں ایک زمین، ایک پلاٹ تھا، اس زمین میں ہندو مسلمان کا ایک ایشو بن گیا تھا، ایک لفڑا بن گیا، جھگڑا ہو گیا تھا۔ ہندو پکش کے لوگ بول رہے کہ زمین کا حصہ، زمین کا پلاٹ میرا ہے، اور مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ اور یہ اتنا بڑا حساس مسئلہ ہو گیا تھا اور بات اتنی پھیل گئی، جو مسلمان یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ زمین کا حصہ مسلمان کا ہے، اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ زمین اگر مل جائے گی، یہ زمین اگر مل جائے گی تو ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دیں گے۔ جب اس کا اعلان کر دیا تو سارے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ جب ایسی بات ہے تو اس مسلمان کے ساتھ ہم مسلمانوں کو جو ہے ساتھ دینا چاہیے اور اس میں جو ہے لڑائی لڑنی چاہیے۔ اور ادھر ہندو کے دھرم کے لوگ بھی سب لوگ جو ہے اکٹھا ہو گئے، ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ دونوں طرف جماعت، ایک غیر مسلم کی اور ایک مسلمان کی۔ ہندو کا دعویٰ کہ یہ زمین ہماری ہے اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ یہ زمین ہماری ہے۔ مقدمہ چلا عدالت میں، تاریخ پہ تاریخ چلتی رہی۔ اس وقت جو جج تھا بڑا سمجھدار تھا، انگریز کا جج تھا، انگریز کے زمانے کی بات ہے جب اس کی حکومت تھی، تو جج بڑا سمجھدار تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا دانا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اگر تھوڑی سی اونچ نیچ کی اگر بات ہو گئی اور فیصلہ اگر ہندو یا مسلمان کے خلاف یا کسی کے حق کے خلاف اگر بات آ جائے گی تو گاؤں کے اندر لاشیں ہی لاشیں نظر آئے گی۔ اس لیے جج نے جو ہے سمجھداری سے کام لیا اور دونوں پارٹیوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مل جل کر بیٹھ کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے، ٹیبل کے ذریعے سے، بات چیت گفتگو کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ تو ہندو پکش کے لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مسلمان بھی تیار ہو گئے، اب دونوں پارٹی تیار ہو گئے۔ تو جج نے ہندوؤں سے کہا کہ بولو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہندو پکش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک مفتی عالم دین ہے، میں ان کو پیش کرتا ہوں، اگر وہ گواہی میں دے دیں، گواہی میں یہ بات کہہ دے کہ یہ زمین ہندو کی ہے تو ہندو کی ہو جائے گی، اور اگر یہ عالم جو مفتی ہیں اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہ مسلمان کی زمین ہے تو مسلمان کو دے دیا جائے۔ یہ ہندوؤں کا کہنا تھا، یعنی ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ ان کے سماج میں کوئی مفتی عالم ہوں گے، اس مفتی کا نام مفتی الہی بخش کا نام ہے، مفتی الہی بخش، جو کاندھلا کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عالم صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ گواہی میں عدالت میں یہ کہہ دے کہ یہ ہندو کی زمین ہے تو ہندو کو دے دی جائے، اگر مسلمان کی زمین ہے تو مسلمان کو دے دی جائے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے۔ بات یہاں پر ٹھہری، مقدمہ لگا، عدالت میں بات آئی، تاریخ پہ تاریخ لگی، دونوں طرف کا ہجوم تھا۔ ہندو جو پکش تھے انہوں نے کہا کہ جو ان کا نمائندہ تھا جس نے پیش کیا تھا ایک عالم مفتی کو، تو اس ہندو سے ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو پیش کر دیا، ایک عالم مفتی۔
تو وہ تو اپنے حق میں وہ گواہی دے گا، ہمارے حق میں تو گواہی دے گا نہیں۔ اب مسلمان بڑا خوش تھے، چلو بھائی کام نکل جائے گا، ہم مسلمانوں میں ایک عالم دین مفتی ہے تو ہمارے ہی حق میں وہ گواہی دے گا۔ اب یہ جو ہے خوشی خوشی تھے مسلمان، اور ہندو جو ہے وہ لوگ ڈاؤن فیل ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا جواب دے دے گا نہیں دے دے گا، کس کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ بہرحال تاریخ لگی، عدالت میں مقدمہ چلا، عدالت کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم تھا، بہت بڑی بھیڑ جمع تھی۔ جج نے آواز لگائی، ہندوؤں کے جو پکش تھے وہ نمائندہ تھا، کہا کہ آپ نے جو کہا کہ وہ عالم مفتی وہ کہاں ہے، بلایا جائے۔ بہرحال جج نے اس عالم مفتی الہی بخش کو بلوایا اور کہا کہ آپ جواب دیجئے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ گواہی دیجئے۔ تو مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جج صاحب آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں گواہی کے طور پر اور سچ بات بولنے کے لیے اور حق بات بولنے کے لیے، تو میں گواہی اللہ کے واسطے دوں گا، کسی اور کے واسطے نہیں دوں گا۔ یہ زمین کا حصہ، یہ ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ گواہی کس نے دے دی؟ مسلمانوں کا عالم دین مفتی صاحب نے گواہی دے دی کہ جب گواہی کی بات ہے، سچائی اور حقانیت کی بات ہے، تو میں گواہی میں یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ زمین کا حصہ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب سارے کے سارے مسلمان ہکا بکا رہ گئے، کیا ہو گیا، کیا جواب، کیا گواہی دے دیا۔ اس کے بعد جج صاحب نے جو بات کہی وہ تاریخی بات ہے، وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جج صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی بات کہی۔ کیا کہا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ مسلمان آج ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ جب اسلام کی صحیح تصویر اس نے پیش کی تو کایا پلٹ گیا۔ اور ہندو پکش کے لوگوں نے کیا کہا؟ ہندو پکش کے لوگوں نے کہا جج صاحب سن لیجئے، جب آپ نے فیصلہ سنا دیا تو پھر ہم لوگوں کا بھی فیصلہ سن لیجئے۔ فیصلہ میں یہ بھی کرتا ہوں کہ جب عالم صاحب نے اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت اور اسلام